کہ ابا نہیں رہے۔ میں پہلی دستیاب بس پکڑ کر کچلاگ پہنچا۔ ابا کو سائیکل پر کوئٹہ جاتے ہوئے ایک تیز رفتار بس نے کچل دیا تھا۔ اگلے 3 ہفتے تک میں ان کی دوسری بیوی کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے یقین تھا اب تو وہ ضرور آئے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے کوئٹہ سے ایک بوڑھا اجنبی ابا کو تلاش کرتے ہوئے ہمارے گاؤں آ گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ وہ نہیں رہے تو اس نے سب سے پہلے ابا کا فاتحہ دیا اور پھر میرے ہاتھ پر ایک چابی رکھ کر کہنے لگا، مفتی صاحب، میرا نام غفار کاکڑ ہے۔ کئی سال پہلے میری کوئٹہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو شاپ ہوا کرتی تھی۔ اللہ بخشے مولوی صاحب کو، ان جیسا انسان تو میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ وہ پہلے میرے گاہک بنے، پھر دوست اور بھائی بن گئے۔ جب میری ویڈیو شاپ تھی تو وہ ہفتے میں 3-4 بار میرے پاس ضرور آتے تھے فلمیں دیکھنے۔ غفار کاکڑ کے اس فلمی انکشاف نے میرے دل میں ابا کے لیے جو نمک برابر عزت تھی وہ بھی ختم کر دی۔ شکر ہے آس پاس کوئی گاؤں والا نہیں بیٹھا تھا، ورنہ وہ بھی جان جاتا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والا ان کا پیش امام عیاشی اور فحاشی کا امام بھی تھا۔ میری انہی سوچوں میں غفار کاکڑ کی بات جاری رہی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گھر قسطوں پر لیا تھا۔ میری فلموں کی دکان ختم ہو جانے کے بعد اب ہر ہفتے آنے کی بجائے مہینے میں صرف مکان کی قسط ادا کرنے آتے تھے۔ اس بار انہیں آخری قسط دینے آنا تھا، لیکن نہیں آئے تو میں پریشان ہو گیا۔ قسط کے لیے نہیں، مولوی جی کے لیے۔ یہ چابی آپ کی امانت ہے، یہ ابھی سنبھال لیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو کوئٹہ آ کر مجھ سے یہ مکان اپنے نام کرا لیں۔ آخری قسط میں اپنے بھائی مولوی خلیل اللہ کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر غفار کاکڑ چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی سفید داڑھی کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ اس نے دوبارہ فاتحہ کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے کئی سوالوں کے گرداب میں غوطے کھاتے ہوئے کوئٹہ کی ایک نواحی بستی کے مکان کے تالے میں چابی گھمائی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا خالی گھر تھا، لیکن ایک کمرے میں ابا کی کچھ باقیات موجود تھیں۔ ایک چارپائی، جائے نماز، پلاسٹک کی چپل اور چھوٹی سی وہ الماری جسے بچپن میں نے اپنے کچلاغ والے گھر میں دیکھا تھا۔ ماما کے بقول صرف یہی الماری میری ماں کے جہیز میں آئی تھی اور وہی اسے اپنے سر پر اٹھا کے لایا تھا۔ میں نے الماری کو کھولا، اس میں 3-4 زنانہ کپڑوں کے جوڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ دوسری بیوی کے ہیں۔ انہی کپڑوں کے نیچے ایک موٹا رجسٹر نظر آیا۔ اس کو کھولتے ہی ایک تصویر اس سے گر کر میرے قدموں میں آ گئی۔ تصویر کی پشت پر ابا کے ہاتھ سے لکھی تحریر تھی، ام ابراہیم نے نو مولود ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کوئٹہ بروز عید 1985۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ اماں اور ابا کی کسی فوٹو اسٹوڈیو میں بنوائی گئی جوانی کی تصویر تھی۔ اماں نے مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ میں رجسٹر لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس میں ابا کے ہاتھ کی لکھی تحریریں پڑھنے لگا۔ پہلی تحریر فروری 1990 کی تھی، محبت کے قابل ام ابراہیم۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں، کیوں خط لکھ رہا ہوں۔ محبت تو معلوم اور نامعلوم کے درمیان لٹکتا ایک ایسا جذبہ ہے جو بس سانس لیتا ہے۔ اس لیے میں بھی معلوم اور نامعلوم کی قید سے آزاد ہو کر تم سے ہم کلام ہوں۔ ابراہیم کو 1 ہفتے سے تیز بخار آ رہا تھا، تو میں آج اسے ڈاکٹر کو دکھانے کوئٹہ لے گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب اس کی حالت بہت اچھی ہے۔ جب تک ڈاکٹر نہیں آیا تو میں ابراہیم کو گود میں اٹھا کر باہر آ گیا تاکہ بازار میں آتی جاتی موٹر کاریں دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا رہے۔ ڈاکٹر کی دکان کے ساتھ ہی کاکڑ ویڈیو ہاؤس نام کی دکان تھی، جس میں مجھے تم اچانک نظر آ گئی۔ اب پوچھو گی کہ تم وہاں کیسے آ گئیں، تو پھر سنو۔ دکان کے شیشوں پر فلموں کے اشتہار لگے تھے۔ ان میں ایک عورت کی شکل بالکل تمہارے جیسی تھی۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے میں دکان کی طرف بڑھ گیا۔ حالانکہ کوئٹہ میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی پہلے اپنی داڑھی کو رومال سے ڈھانپا تاکہ کوئی یہ نہ کہے
کہ یہ مولوی فلموں کی دکان کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اشتہار پر اس عورت کے نیچے نیلو لکھا تھا اور فلم کا نام تھا زرکا۔ اب مجھے کیا معلوم یہ نیلو کون ہے، زرکا کیا ہے، لیکن اشتہار میں موجود دوسرے لوگوں کے عربی کپڑے دیکھ کر سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اسلامی فلم ہے۔ اگر زندگی نے موقع اور ہمت دی تو یہ فلم ضرور دیکھوں گا۔ تمہاری اجازت ہے؟ پیاری ابراہیم آج ہمت کر کے دکان پر چڑھ ہی گیا اور اس کے مالک غفار کاکڑ سے زرکا فلم دیکھنے کا پورا علم اور اس کا خرچہ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اپنا شناختی کارڈ رکھوا کر 10 روپے کے کرائے پر فلم لے جاؤ اور اپنے گھر جا کر دیکھو، اور اگر گھر میں نہیں دیکھنی تو میری دکان میں دیکھو جس کا کرایہ 20 روپے ہوگا۔ غفار کاکڑ نے اپنی دکان کے پیچھے ان لوگوں کے لیے فلمیں دکھانے کا بندوبست کر رکھا تھا جن کے گھر میں وہ مشین نہیں جس پر فلم چلتی ہے۔ یہ ساری معلومات لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ ابراہیم اور اکبر ٹھیک ہیں اور میں بھی بس ٹھیک ہی ہوں۔ تمہیں یاد کرتا ہوں اور کبھی کبھی تو اداس بھی ہو جاتا ہوں۔ نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی کی سننے کا۔ سب کہنا سننا تم سے ہی تھا، تم ہی سے کہہ رہا ہوں، جہاں رہو مسکراتی رہو میری رفیق حیات۔ میں صفحے پلٹتا رہا اور ابا کی اماں سے گفتگو پڑھتا رہا۔ ابا نے ماں کو ہر بات لکھ رکھی تھی، زرکا فلم کی پوری کہانی اور اس سے جڑا ایک واقعہ بھی اسی رجسٹر میں درج تھا۔ آج دل تھوڑا اداس ہے ابراہیم۔ آج باتوں باتوں میں غفار کاکڑ نے بتایا کہ اس فلم کے بنانے سے کئی سال پہلے ایوب خان کے دور میں جب شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آیا تو پنجاب کے گورنر ملک امیر محمد نے نیلو کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے رقص کرے۔ نیلو نے انکار کر دیا، جس پر اس بیچاری کو بہت دکھ دیے گئے۔ ساری رات گورنر کے سرکاری گھر میں اس پر تشدد ہوتا رہا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن غفار نے بتایا کہ اس نے یہ سارے واقعے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ میرے ابا بتاتے تھے کہ امیر محمد خان بہت بااصول آدمی تھا۔ ایک کمزور اور لاچار عورت پر کرنا کون سا اصول ہے، کہاں کی مردانگی ہے۔ جب زرکا فلم بن رہی تھی تو اس واقعے کو بالکل اس طرح اس میں شامل کر دیا گیا۔ نیلو وہی تھی لیکن اسے زنجیریں پہنانے والا بدل گیا۔ اصل میں ملک امیر محمد تھا، فلم میں میجر ڈیوڈ تھا۔ زنجیریں پہن کے رقص کرتے وقت نیلو کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی یاد آ جاتی ہے۔ جب تم اللہ کو دم دے رہی تھی میں مجبور اور بے بس تمہارے سرہانے بیٹھا تھا۔ اللہ تمہیں جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ عطا کرے میری پیاری۔ خدا کسی کو بے بس نہ کرے، نہ کسی نیلو کو اور نہ کسی مولوی خلیل اللہ کو۔ بے بسی انتہائی تکلیف دہ احساس ہے۔ غفار کاکڑ نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں اسی ملک امیر محمد کو اس کے اپنے سگے بیٹے نے اس کے بستر میں ہی گولیاں مار کے ختم کر دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ مرحوم ابا کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پروردگار نہ ظالم کرے نہ ظالم کے حوالے کرے۔ جہاں رہو آباد رہو میں ابراہیم۔ ایک صفحے پر میرے کراچی جانے کا احوال بھی لکھا تھا۔ آج میں اور اکبر تمہارے ابراہیم کو کراچی روانہ کر آئے۔ میں نے اسے جب مفتی بن کر واپس آنے کا کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے گلے لگایا اور اکبر نے ایک تعویذ اس کے گلے میں پہنی۔ اللہ جانے اکبر کس پیر سے اور کیا لکھوا لایا تھا اس تعویذ میں۔ مجھے اس تعویذ سے یاد آ گیا جو اب میرے گلے میں نہیں بلکہ میری کتابوں والے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ دارالعلوم میں میرے استاد مولانا اللہ بخش جتوئی نے اسے بدعت قرار دیتے ہوئے میری گردن سے اتار دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ابراہیم کے لیے مسجد کا حجرہ نہیں بلکہ ذاتی مکان چھوڑ جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نشانی میری طرح چندے اور وظیفوں سے ملے۔ اس سلسلے میں نے بھائی غفار کاکڑ سے بات کی ہے۔ اس کے کوئٹہ شہر میں کئی چھوٹے چھوٹے مکان ہیں۔ اس نے مجھے ایک مکان قسطوں پر دینے کا عہد کیا ہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ ماہانہ قسطیں کہاں سے آئیں گی، تو سنو میری پیاری، میں نے گاؤں کے بڑوں سے بات کی ہے، سب نے حامی بھری ہے کہ وہ مل کر میرے ماہانہ وظیفے میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ مکان کی قسط نکل آئے گی۔ آگے اللہ مالک ہے،
تمہاری سونے کی دونوں چوڑیاں بیچ کر غفار بھائی کو ایڈوانس کی رقم ادا کر دی ہے۔ انہیں بیچتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر آ کر روتا اور تمہارے دوپٹے سے آنسو پونچھتا رہا۔ الماری میں موجود کپڑے اور دوپٹہ میری ماں کا تھا۔ یہ خط پڑھتے ہوئے میری آنکھیں بھی بھیگ گئی اور ماں کا دوپٹہ ہی ان بھیگی آنکھوں کے کام آیا۔ ابراہیم، آج دل میں تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا ہے۔ ابراہیم نے ایک ایسی بات کی جس سے سن کر خود سے شرمندگی ہوئی۔ اس نے کراچی میں دوسری طلباء کے ساتھ مل کر کسی غریب کے سنیما گھر کو آگ لگا دی۔ دوسروں کے گھروں کو بھلا کون آگ لگاتا ہے؟ اس گھر سے نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے جلتے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو عقل عطا کرے۔ اللہ نہ کرے یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے، جہاں میرے اور اکبر کے علاوہ جلنے لائق کچھ ہے ہی نہیں۔ بس تم دعا کرو کہ اللہ ابراہیم کو ہدایت کا راستہ دے۔ میں سوچ رہا ہوں دستار بندی ہوتے ہی اس کی شادی کرا دوں۔ تمہارے دماغ میں تم جیسی کوئی اچھی لڑکی ہو تو ضرور بتانا، لیکن تم سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ساری تحریروں کی کڑیاں میرے دماغ میں خود بخود ایک دوسرے سے جڑتی گئی۔ ابا اپنی کسی دوسری بیوی سے نہیں بلکہ پہلی بیوی سے ملنے اتنی دور کوئٹہ آتے تھے، وہ بھی سائیکل پر۔ یہاں آ کر وہ غفار کاکڑ کی دکان میں صرف زرکا فلم ہی بار بار دیکھتے تھے۔ انہوں نے اس کے علاوہ نیلو کی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی۔ اس بار غفار کاکڑ نے کوئی اور فلم لگا دی جس میں نیلو کسی کلب میں ناچ رہی تھی تو ابا اسے اسی حال میں دیکھ کر الٹ کر بیٹھے۔ 2 دن بخار میں تڑپتے رہے۔ وہ نیلو کو زرکا کے علاوہ کسی اور کردار میں دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور ایک طرف میں تھا جس نے ابا کو باپ کے علاوہ ہر کردار میں دیکھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نشاط سینما گھومنے لگا۔ تیز رفتار بسوں سے کچلا مولوی خلیل اللہ یاد آنے لگا۔ میں آنکھوں میں آنسو اور دل میں بہت سا درد لے کر اس مکان سے نکل آیا اور سیدھا ایک انٹرنیٹ کیفے پر پہنچا اور نیلو کو تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی بہت سی تصویریں میرے سامنے تھیں اور میرے ہاتھ میں میری ماں کی وہی اکلوتی تصویر تھی۔ خدا گواہ ہے، ماں ہوں بہو نیلو جیسی تھی۔ میں کراچی روانہ ہو گیا، جہاں دستار بندی کا جلسہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن میری دستار میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کتابوں کے صندوق سے ماما اکبر کا دیا ہوا تعویذ نکالا۔ پتہ نہیں میں کیوں اسے کھول کے دیکھنا چاہتا تھا۔ چمڑے میں سلے اس تعویذ کے ٹانکے ادھیڑنے میں مجھے بہت مشکل۔ اللہ اللہ کر کے وہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر 10 روپے کا وہی نوٹ بند جو ماما اکبر نے مجھ سے لیا تھا۔ اگلے دن میرے استاد شیخ الحدیث مولانا اللہ بخش جتوئی نے ظہر کی نماز کے بعد مجھ اکیلے کی دستار بندی کی۔ مجھے دستار پہناتے وقت ان کی نظر میری گردن میں لپٹے دھاگے پر گئی۔ انہوں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ منع بھی کیا تھا، پھر کیوں اس بدعت کو گردن پر توپ بنا کر آ گئے ہو؟ لیکن میں اس خاموش سوال کا جواب دیے بغیر ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر ہمیشہ کے لیے کراچی سے نکل آیا۔ کوئٹہ کے بس اڈے کی طرف جاتے ہوئے رکشہ جب نشاط سینما کے سامنے سے گزرا تو میں نے شرمندگی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پہلے اس جلے سینما کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ میری گردن فخر سے اکڑ جایا کرتی تھی، لیکن آج آگ کے لپٹوں سے کالی ہوئی اس عمارت کا ڈھانچہ سینہ تانے کھڑا تھا اور میں اس سے چہرہ چھپائے جا رہا تھا۔ 2021 کی 30 جنوری مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ اس رات میں اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ ان کی پسندیدہ فلم دیکھنے کے بعد حسب معمول بوڑھے ماما اکبر کے کمرے میں اسے سلام کرنے گیا۔ وہ بستر میں لیٹا اپنے چھوٹے سے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا۔ ماما روٹی کھانا بھول جاتا تھا لیکن خبریں سننا نہیں بھولتا تھا۔ ہر وقت ٹی وی پر ملکی اور غیر ملکی خبریں دیکھتا رہتا تھا۔ ہاں ماما، ہے کوئی نئی خبر؟ بڑی خبریں ہیں بھانجے۔ وہ بھٹو تھا نا جسے مفتی محمود نے تخت سے اتارا تھا، اس کی بیٹی بختاور بھٹو کی شادی ہو رہی ہے آج۔ بختاور بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے ماما، بھٹو کی نہیں۔
تو پھر بھٹو کی بیٹی کون ہے؟ ماما نے پوچھا۔ بے نظیر، میں نے جواب دیا۔ یار کیوں مجھے دوسروں کی بیٹیوں میں پھنسا رہے ہو؟ صاف صاف بتا، یہ بختاور مفتی محمود والے بھٹو کی کون ہے؟ ماما نے الجھتے ہوئے کہا۔ بختاور مفتی محمود والے بھٹو کی نواسی اور بے نظیر کی بیٹی ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہے۔ میں نے آرام سے اپنا جملہ مکمل کیا تاکہ ماما کی الجھن ختم ہو سکے۔ اچھا، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، چاہے بھٹو کی ہو یا مفتی محمود کی۔ آج تو سارا دن اس کی خبریں چلتی رہی۔ اس کی رخصتی کے ساتھ ہی ایک اور بندے کے رخصت ہونے کی خبر بھی آ گئی۔ کوئی شان نام کا اداکار ہے، اس کی ماں نیلو مر گئی ہے۔ اللہ کا بخش ہو اسے بھی۔ اللہ جانے کون تھی، لیکن رات کے 10 بجے سے اسی کی باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی پر۔ 80 سال کی تھی، یوں سمجھو میری عمر کی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پتھر بن چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ماما نے اور کیا باتیں کی۔ میرے ہاتھ اس کی کمزور ٹانگوں پر کمزور پڑنے لگے۔ تو جانتا تھا اسے؟ کون تھی نیلو؟ ماما کا اچانک سوال میرے کانوں میں خنجر بن کر اترا۔ ماں تھی، اور کون تھی؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ 3 جنوری 2021 کی ساری رات میں نے روتے اور سسکتے گزاری۔ اس رات شان کی نہیں، میری ماں مری تھی۔